جماعت اسلامی کی مثال آج کل تو وہ جو گاؤں میں کہتے ہیں نا کہ غریب کی بیوی ہے، جو سب کی کیا ہوتی ہے؟ بھابھی ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا میں جماعت اسلامی کی وہی حیثیت ہے کہ اپنے اور غیر ہر ایک اس پر تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک اپنا ایک پیرامیٹر مقرر کرتا ہے، اس پیرامیٹر پہ جماعت اسلامی کی چیر پھاڑ کرتا رہتا ہے اور سمجھاتا رہتا ہے کہ یہ ہے جماعت اسلامی۔ سوشل میڈیا کی چونکہ رسائی بہت زیادہ ہے، پہلے لوگ محفلوں میں کرتے ہوں گے، چائے خانوں میں کرتے ہوں گے، تو اس کے اثرات اس محفل یا اس چائے خانے تک ہی رہتے تھے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو سانس لیتے ہیں، تو سانس لینا اور سوچنا یہ سب بھی دوسروں کو معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو عادت کی لوگوں کی ہے کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی سیلفی، اگر وہ کسی جگہ وزٹ پہ گئے اس کی سیلفی۔ اور ابھی حج کے موقع پہ کسی نے کلپ بھیجی کہ ایک حاجی صاحب شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، تو یوں کر کے سیلفی لے رہے ہیں اور یوں مار رہے ہیں۔ تو اب نمازوں کا رہ گیا کہ سامنے وہ کیمرہ رکھ دیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ٹوائلٹ جا رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ کسی کی پرائیویسی رہی ہے، نہ کوئی ڈیکورم رہا ہے بات کرنے کا، نہ کوئی ادب و آداب ہیں، نہ لحاظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں، میں فیس بک پہ نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے 30-32 گروپوں میں مجھے شامل کر رکھا ہے واٹس ایپ کے۔ نکلتا ہوں پھر شامل کر دیتے ہیں، نکلتا ہوں پھر شامل کر دیتے ہیں۔ اور اخلاقیات کا اب یہ عالم کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کیوں نہیں رہنا چاہتے اس میں، یا آپ کو ہم شامل کریں یا نہ کریں۔ وہ شامل کر دیں اور آپ پابند ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا جائے آپ پڑھیے اسے، جو کچھ دکھایا جائے آپ دیکھیے اس کو۔ ایک گروپ ہے، اس کے تقریباً 3000 ہو گئے ہیں، اور میں کھولنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا ہوں کہ 3000 میں کیسے پڑھوں گا، بغیر پڑھے مٹا دوں۔ یہ میری پریکٹس نہیں ہے، عام طور پہ ایسا میں نہیں کرتا ہوں سوائے شعر و شاعری کے۔ تو جماعت اسلامی کیا ہے، کیوں بنی تھی، کیا اس کا مقصد ہے؟ اب یہ تو بالکل بیمانی بات ہو گئی ہے۔ نہ جماعت اسلامی والوں کو دلچسپی اس سے ہے، نہ باہر والوں کو دلچسپی ہے۔ اب تو زیادہ زیادہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ فلاں سیٹ پر آپ نے 592 ووٹ کیوں لیے، اور فلاں سیٹ پر آپ نے 2600 ووٹ کیوں لیے تھے، اور فلاں جگہ کیوں کھڑے ہو گئے، اور فلاں جگہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ یعنی اگر کھڑے ہو جائیں تو کیوں کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے نہ ہوں تو کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ یعنی اسی جماعت اسلامی میں ایسے لوگ ہیں جو بڑی سنجیدگی سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب، حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کی نصف سے زیادہ نشستیں آپ کے پاس ہوں۔ تو 272 نشستیں ہیں، تو کم از کم 137 سیٹ پہ تو کھڑا کرنا چاہیے نا جماعت اسلامی کو، جبھی تو آپ پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں اپنا۔ اچھا 137 سیٹوں پہ کھڑا کر دیں تو پولنگ کے دن وہ کہاں سے لائیں گے، پولنگ ایجنٹ کہاں سے لائیں گے اتنے؟ کم کھڑا کریں تو وہ ناراض کہ جماعت اسلامی کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ حکومت پہ نہیں آ سکتے جب تک اکثریتی ارکان نہ ہوں آپ کے پاس، اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم چلو 200 پہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو باقی لوگ ناراض کہ آپ کو کھڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی الیکشن میں، جب پتا تھا کہ وہاں 2000 1500 ووٹ آئیں گے، کھڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو کچھ مثال اس طرح کی ہے کہ کسی ایک چیز پر کنسنسس تو بہت بڑی بات ہے، اکثریت بھی نہیں مانتی۔ مثال کے طور پر، اچھا میں نے ماضی سے بات شروع کرنے کی بجائے حال سے شروع کی ہے بات۔ 18 کے الیکشن یہاں کر بیٹھا میں، تو سلمان بھائی نے حال چال پوچھنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ الیکشن کا کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا کون سا الیکشن؟ انہوں نے کہا کہ 18 کے۔ میں نے تھوڑا سوچا، میں نے کہا کہ لگتا تو ہے کہ ہو جائیں گے، کہ نہیں مطلب یہ کہ اس میں کیا ہوگا، جماعت کیا کرے گی۔ اب آپ سوچئے جماعت کہ آپ امیر ہیں، ہر آدمی سوچے کہ میں امیر جماعت اسلامی ہوں، اب مجھے طے کرنا ہے کیا آپشنز ہیں۔ ایک آپشن ہے الیکشن میں حصہ لیا جائے، ایک حصہ ہے کہ نہ لیا جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کس پر سب کا اتفاق ہوگا؟ کسی پر نہیں۔ نہ تو لینے پر 100% متفق ہوں گے جماعت اسلامی کے، نہ لینے پر ہوں گے۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟
کثرت رائے سے، تو اکثریت یہ کہے گی حصہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی طے ہو گیا حصہ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جماعت اسلامی اکیلے حصہ لے اپنے نام اور جھنڈے اور نشان پر، یا اتحاد بنائے کسی کے ساتھ؟ چلے پھر بحث ہوئی، پھر کثرت رائے سے کوئی ایک چیز طے ہو جائے گی کہ نہیں جناب ہم الگ حصہ لیں گے، اکیلے حصہ لیں گے۔ تو جنوں کی رائے یہ ہوگی کہ اکیلے حصہ لینے میں تو 2-4 سیٹوں سے زیادہ آئیں گی نہیں آپ کے، اب وہ خود بھی غیر مطمئن رہیں گے اور جو یکسو لوگ ہیں ان کو بھی غیر مطمئن کریں گے کہ کیسی قیادت ہے آپ کی۔ شورا کے ارکان کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے؟ بھائی شورا کا رکن تو رائے دیتا ہے نا، دلائل ہوتے ہیں، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، فیصلہ گنتی سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اور ہے؟ یہی مرکزی شورا اگر ہے جماعت اسلامی کی، کسی موضوع پر بھی بحث ہوگی، ہر آدمی اپنے دلائل دے گا، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ گنتی سے فیصلہ ہوگا، موٹی سی بات ہے۔ تو اگر 100 میں سے 60 لوگوں نے اگر رائے دی تو فیصلہ وہ ہو گیا، تو 40 دوسرے لوگ بھی تو ہیں نا جن کی رائے بالکل مختلف ہے، دلائل بھی ان کے پاس ہیں، دلائل بھی ان کے پاس ہیں، لیکن وہ اپنے دلائل نشر کرتے رہیں تو یہ 60% اکثر جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو بھی کامیاب ہونا بہت مشکل ہوگا، اور جو لوگ کام کر رہے ہوں گے وہ بھی پریشان رہیں گے۔ تو اگر جماعت نے طے کیا کہ الگ الیکشن لڑنا ہے، یعنی یہ طے نہیں ہوا ہے، میں مثالاً سمجھا رہا ہوں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ الگ حصہ نہیں لینا چاہیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ چین سے نہیں لینے دیں گے، وہ انتہائی احمقانہ فیصلہ قرار دیں گے، ایک سے ایک دانشوری ہوگی اس پہ، کنفیوژن پیدا ہوگا۔ چلو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم، چلو صحیح، اب رائے بدل گئے، لوگوں نے دوبارہ غور کیا تو 60% لوگوں نے کہا کہ اتحاد بننا چاہیے، اتحاد بن گیا، بلکہ بننے کی کوشش۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی تو ہو نا، کبھی ایسا کوئی نکاح دیکھا ہے جس میں لڑکی نہیں صرف لڑکا تھا اور نکاح ہو گیا؟ نکاح ہی نہیں ہوگا نا، دونوں کو راضی ہونا ضروری ہے۔ ایک نوجوان سے کسی نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنا 50% تیاری مکمل ہے۔ کہنا 50% کیا مکمل ہے؟ میں تیار ہوں، نامکمل کیا ہے؟ کوئی لڑکی اویلیبل نہیں ہے، تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسری پارٹی بھی تو تیار ہو آپ کے ساتھ آنے کے لیے۔ آپ کے آپشنز کیا ہیں؟ ایک MMA والا آپشن ہے مذہبی جماعتوں کا اتحاد، ایک نون لیگ کے ساتھ، ایک PTI کے ساتھ، ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ، ملک کی سطح پہ بات کر رہا ہوں، یہی موٹے موٹے آپشن ہے نا۔ کون سا آپشن ایسا ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو جائے گا؟ ہے کوئی آپشن؟ پیپلز پارٹی کی طرف تو آپ جا ہی نہیں سکتے، ایک ازلی قسم کی دوری ہے۔ آج ہی میں جس پروگرام سے آ رہا ہوں وہاں ایک پرچی آ گئی کہ جماعت اسلامی نے قائد حزب اختلاف کے مسئلے پر پیپلز پارٹی کا ساتھ کیوں دیا، وہ تو کمیونسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں وہ لوگ۔ میں نے بتایا کہ بھئی ہمارے ووٹوں سے فیصلہ نہیں ہوگا، اور حزب اختلاف کے قائد کے لیے کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو گنتی ہوتی ہے، جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے اس کا وہ بن جائے گا۔ اور جب اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے اس وقت کیا تو بدلنے کی، اور اگر گنتی ہو جائے گی تو جماعت اسلامی رجسٹ نہیں کرے گی، لیکن جماعت اسلامی ایکٹیو حصہ نہیں لے گی قائد حزب بدلنے میں، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو کہ ہمارے پاس تو دو ہی آپشن ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کریں یا ان کی کریں، ہم نے کسی کی نہیں کی، خاموش ہیں اس وقت، پیچھے ہیں۔ تو کس سے اتحاد کریں گے؟ پیپلز پارٹی سے نہیں ہو سکتا آپ کا۔ نون لیگ سے جو صورتحال ہوئی ہے کہ آپ نے پوری مہم چلائی ان کے خلاف، ڈی سیٹ کروانے میں آپ کا حصہ ہے، وہ کیوں آپ کی طرف آئیں گے؟ کیوں آپ کے اتحاد کریں گے آپ کے ساتھ؟ بھائی بڑا غصہ ہے، جماعت اسلامی سے زیادہ غصہ ہے ان کو بنسبت PTI کے۔ تیسرا PTI ہے، تو PTI تو سوائے شیخ رشید کے کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، کوئی تنظیم ہی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کچھ کہتا ہے، عمران خان کچھ کہتا ہے، نیچے والے کچھ کہتے ہیں، KPK کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں تو مشکل سے تو حکومت کے 4.5 سال پورے ہوئے ہیں، ہر آدمی کی اپنی سیاست ہے، اور آپ جہاں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے وہاں کوئی آدمی بھی کھڑا ہو جائے گا ان کی طرف سے، تو نہ وہ بہت زیادہ ویلنگ ہے آپ سے کرنے کے لیے۔ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کر کے، ان کے اندر کے لوگوں نے بتایا، طے کیا تھا کہ جماعت اسلامی سے اتحاد نہیں کرنا ہے، انہیں انگیج رکھنا ہے کہ نون لیگ کی طرف نہ چلے جائیں۔ انگیج رکھا انہوں نے، اتحاد نہیں ہونے دیا۔ تو یہ کتنا وائبل ہے یہ آپشن آپ کے لیے، کتنا ممکن عمل ہے آپشن۔ تیسرا اتحاد جو بنتا ہے مذہبی جماعتوں کا، اب اس میں بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ ڈیزل مولانا ڈیزل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، تو ہم تو فرشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا،
کہ فرشتوں کا اتحاد ہونا چاہیے، حالانکہ خود اپنے آپ کو بھی فرشتہ نہیں سمجھتے ہم، تو ہم تو خود ہی فرشتہ نہیں ہیں، تو فرشتوں سے اتحاد کیسے ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ فیصلہ ہوا کہ اتحاد ہوگا، عملاً کیا ہوا کہ اتحاد نہیں ہوا۔ وہی پہلا والا فیصلہ کہ تنہا الیکشن لڑیں گے، اور آپ کہیں نہیں آپ چونکہ حالات ہمارے لیے سازگار نہیں لہٰذا الیکشن نہیں لڑیں گے، تو گویا بائیکاٹ ہو گیا آپ کا۔ اس کے علاوہ کون سا آپشن ہے؟ جتنے آپشنز ہیں سب ifs اینڈ بٹس کے ساتھ ہیں، اگر مگر کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے ساتھ پورا پیکج ہوتا ہے نا، تنہا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی جگہ ملازمت اختیار کرتے ہیں تو آپ کا افسر، دفتر کا ماحول، کام، تنخواہ، اوقات کار، یہ پورا ایک پیکج ہے۔ تنخواہ اچھی مل رہی ہے لیکن افسر ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی ظالم قسم کا ہے یا سیٹ۔ آپ کہیں نہیں ماحول اچھا ہونا چاہیے، افسر اچھے ہونے چاہیے، مالکان اچھے ہونے چاہیے، پیسے کم دیتے ہیں وہ، اور جتنا دیندار آدمی ہوگا اتنا ہی وہ کم پیسے دے گا۔ جسے اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے، تو آدمی فیصلہ کرتا ہے پھر بھی نہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ، شادی میں، بیاہ میں، مکان بنانے میں، کرائے کے مکان میں، نوکری میں، ہر معاملے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جو اویلیبل آپشنز ہیں، دستیاب امکانات ہیں، ان میں سے کسی ایک امکان کو اختیار کر لیں۔ جماعت اسلامی بیچاری ایسی ہے کہ وہ گدھے والی کی طرح، یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، میں پھر دفعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک آدمی نے کچھ پیسے جمع کیے اور گدھا خریدنے کے لیے کہیں گیا منڈی میں، گدھا خریدا، بیٹا بھی ساتھ تھا، بڑا خوش گھر واپس آ، بیٹے کا بیٹا گدھے پہ بیٹھ جا، باپ تھا، محبت تھی، بیٹے کو بٹھا دیا۔ کچھ دور گیا تو گزرنے والا ایک آدمی تبصرہ کرتے جا رہا تھا کہ کیسا زمانہ آ گیا، قیامت کی نشانی ہے کہ باپ جو ہے بدتمیز خود بیٹھا ہوا گدھے پہ اور باپ پیدل چل رہا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باپ چل رہا ہے، بیٹا اتر کے ابا آپ چڑھیے، ابا بیٹھ گئے، اب بیٹا پیدل آگے گئے تو ایک نے کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، قرب قیامت کی نشانی، باپ کے دل سے بیٹے کی محبت ختم ہو گئی ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تو بھی بیٹھ جا، دونوں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے ظالم لوگ ہیں، ایک گدھی اس پہ باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا دم نکل جائے گا، دونوں اتر گئے۔ کچھ دیر گئے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کہا احمقوں کا زمانہ آ گیا ہے، گدھا موجود ہے اب پیدل چلے جا رہے ہیں۔ اس نے بیٹے سے کہا بیٹا صاحب پکڑ اس کو، گدھے کو، یہ نہر بہ رہی ہے اس کو پھینکے اس کو۔ عملی زندگی میں یہی ہوتا ہے، اور لیڈرشپ پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں، خطوط پہ خطوط، میسیجز پہ میسیجز، ہر آدمی زور دیتا ہے کہ جو راستہ میں بتا رہا ہوں اس پہ چلیے۔ اچھا وہ بھی ادھورا بتا رہے ہوتے ہیں، ہر مثلا جماعت اسلامی طے کر لے کہ الگ الیکشن لڑے گی تو سیٹیں کمائیں گے، آپ طے کریں کہ زبردست اتحاد ہوگا، کسی سے بھی اتحاد ہو گیا تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا بعض اصولوں پر، ووٹ سیٹیں بڑھ جائیں گی آپ کی، لیکن بھی تانے سنیں گے کہ کوئی اصول نہیں جماعت اسلامی والوں کے، بس سیٹوں کے لیے بہہ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ کچھ نہ کریں آپ تو سکون میں رہیں گے۔ اسی لیے اکثر لوگ، نیک لوگ بھی دنیا میں کچھ کرتے نہیں ہیں انفرادی نیکی کے سوا، کہ اجتماعی نیکی آپ نے شروع کی، بات شروع ہو جائے گی آپ کے اوپر۔ آپ زبان کھولیں گے، کسی کو خیر اور نیکی کی تلقین کریں گے، لوگ آپ کے جسامت سے لے کر کے آپ کے اعمال اور گھر تک پہنچ جائیں گے، آپ کی خامیاں نکالیں گے۔ یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے، لیکن جماعت اسلامی نے ایک چیز طے کی ہے کہ کوئی چیز کرنی ہے، کوئی بات کہنی ہے، کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، کسی منزل تک پہنچنا ہے، تو منزل پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہوگا نا۔ مثلا اگر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں کراچی سے، تو کیا کیا آپشنز آپ کے پاس؟ اڑ کے تو جا نہیں سکتے پرندے کی طرح، جہاز پکڑیں گے، اس میں کئی ایئر لائنز ہیں، پیسے بہت لگتے ہیں اس میں، آپ کے نہیں اتنے پیسے تو نہیں ہیں، تو ٹرین سے چلتے ہیں، ٹرینیں بہت ساری ہیں اور مختلف کلاسز ہیں، یعنی کہ 1200-1500-1600 سے لے کر کے 5000 تک کا کرایہ ہے۔ آپ کے لیے ٹرین سے نہیں جاتے، ڈرائیورز چلتے ہیں یا کسی کھٹارا بس سے چلتے ہیں، کیونکہ نہیں سنت تو یہ ہے کہ گدھی پر خچر پہ بیٹھا جائے یا اونٹ پہ بیٹھا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ خچر پہ جائیے، آج کے زمانے میں لاہور کوئی آپ کو گنہگار تو نہیں کہے گا، غیر اسلامی کام تو نہیں ہے خچر پہ جانا، لاہور جا سکتے ہیں ہم، کیونکہ نہیں پیدل چلنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اتنے سفر کیے، پیدل چلا کرتے تھے وہ، چلے پیدل جا سکتے ہیں لاہور، راستے کھلے ہوئے ہیں نا۔
لیکن ذرا سوچیے اپنے اوپر، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ کچر اور اونٹ والا راستہ کہ سنت ہے؟ کھٹارا بس کہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فضول خرچی، کم سے کم پیسے میں اتنی گرمی لگے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. ڈیبو میں بیٹھیں گے، کہنے اس میں تو اسپیڈ سیدھی نہیں کر سکتے، تو چلتا ٹرین سے چلتے ہیں، برتھ تو ہوتی ہے، لیٹ سکتے ہیں. کہ نہیں آپ اس میں تو لیکن 18 گھنٹے لگتے ہیں، 20 گھنٹے لگتے ہیں. چلو جہاز سے چلو، پھر کم سے کم ایک طرف کا ٹکٹ 12 سے 15 ہزار لگے گا آپ کو، تو پیسے بہت لگتے ہیں اس میں. 2008 میں الیکشن ہوئے نا، تو جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا تھا. ہمارے ایک دوست رکن شورا تھے، اب انتقال ہو گیا ان کا، تو انہوں نے مجھے فون کیا رات کو، کہنے شاہد بھائی دل بیٹھ رہا ہے. میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے ٹی وی پہ سارے چل رہے ہیں، رزلٹ آ رہے ہیں، جماعت اسلامی کا نام ہی لکھا ہوا نہیں اس کے اوپر، آنے ہوتا میں. تو میں نے کہا کہ آپ کو خبر نہیں کہ جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں بائیکاٹ کیا ہے؟ نام ان کے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا، آپ کو خبر نہیں ہے؟ کہنے خبر تو ہے. میں نے کہا آپ کو خبر ہی نہیں، آپ کا ووٹ بھی تھا بائیکاٹ کے حق میں. کہ ہاں تو تھا. تو میں نے کہا بھائی جب کوئی پارٹی الیکشن میں بائیکاٹ کرتی ہے نا تو اس کا نام نہیں آتا رزلٹ میں. کہہ رہے دل بیٹھ رہا ہے یار. تو میں نے کہا پورے پیکیج ہے نا بھائی، آپ کہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے لیکن نہ ہماری سیٹیں بھی آنی چاہیے. تو ہر فیصلہ ایک پیکیج ہوتا ہے، ایک پیکیج، منفی مثبت ہر چیز. ہم پیکیج نہیں لینا چاہتے. مسجد کے امام صاحب بہت اچھے ہوں، بہت اچھے قاری، بہت اچھے حافظ، رمضان بلانا پڑے حافظ کو، گڈ لکنگ، مینرز والے، اچھی تقریر کرتے ہوں، لوگ مسائل اچھے بتاتے ہوں، جماعتی بھی ہوں. پیسے کتنے دو گے؟ 10,000 روپے. چلو 12 کر دیں گے، بہت بہت. خوبیاں ساری آپ چاہتے ہیں، پیسے نہیں دیں گے آپ. ایسا آدمی ملے گا 50,000 روپے، فرض کی مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں 50,000 تو ہمارے پاس ہے نہیں، آدمی ویسا چاہیے، دیں گے 12,000. میرے بہت سے احباب جو کاروبار کرتے ہیں کہتے ہیں شاید بھی کوئی ایماندار اکاؤنٹنٹ بتائیں یا اسٹور کیپر بتائیں. میں کہتا ہوں ایمانداری کے پیسے دو گے؟ پچھلا والا جو تھا وہ بھاگ گیا، جیسے اتنے لاکھ روپے کا غبن کر دیا، اور کتنی تنخواہ تھی اس کی؟ تو ایسے 13,000 تھی. تو میں نے کہا بھائی میں ایماندار آدمی دیتا ہوں، 25,000 دو اس کو. نہیں نہیں مارکیٹ تو 13,000 ہے، میں 14 کر دوں گا. چلیں، یعنی آپ کو رزلٹ چاہیے ایمانداروں والا، تنخواہ دیں گے بے ایمانوں والی. پیکیج ہے. عملی زندگی کا یہی معاملہ ہے. آپ ذرا پیچھے چلتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے دنیا کیسی تھی یہ ضرور سوچا کریں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نقشے بنے ہوئے ہیں، ورنہ ایسے لوگ ہیں جن کا مطالعہ اتنا جو بتا سکتے ہیں آپ کو. 100 سال پہلے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان میں شاید اکا دکا لوگ ہوں گے وہ جو 100 سال پہلے ہوش میں ہوں گے. تو لکھی ہوئی چیزیں سب موجود ہیں. 100 سال پہلے دنیا میں مسلمان ملک سارے کے سارے غلام تھے. ایک ترکی تھا، نام نہاد خلافت، کمزور سی، بیمار سی، جو زوال کا شکار تھی، جنگ میں شکست ہو رہی تھی، اور 2017-18 میں شکست ہو گئی تو ساری خلافت کی زمینیں چھین لی گئیں. اور جو موجودہ ترکی ہے، اس ترکی کو بھی بمشکل بچایا جا سکا. باقی سارے ملک نہیں تھے، علاقے تھے، ملک تو بنے نہیں تھے. جو آج ملک ہیں یہ سب پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کے بنے ہوئے ملک ہیں. دنیا کا نقشہ 100 سال بھی نہیں ہوا اس کو جس وقت نقشہ ہے. مسلمان ایک تھکی ہاری قوم تھی، اگر قوم کوئی تھی، ورنہ تو ترک تھے، ایرانی تھے، عرب تھے، مصری تھے، ہندی تھے، ملے تھے، انڈونیشی تھے، مراکشی تھے، البانوی تھے، چینی تھے. امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور مسلمان ہونا بڑی شرمندگی کی بات تھی. جو نئے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اپنے مسلم ہونے پہ شرمندہ ہوتے تھے، اسی لیے برطانیہ جاتے تھے. برطانیہ کے مقبوضات سے لوگ برطانیہ جاتے تھے، فرانس کے مقبوضات سے لوگ فرانس جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اور واپسی میں عام طور پہ کوئی میم لے آتے تھے تاکہ اپنے معاشرے میں. اچھا میم بچپن میں سمجھتا تھا کہ میم کوئی لفظ ہے، اصل میں میڈم ہے. اور فرینچ میں ڈی نہیں پڑھتے، میم پڑھتے ہیں. جو فرینچ تلفظ ہے اس میں میم پڑھتے ہیں. تو میم سے میم ہو گیا، میم صاحب. تو یہ الگ کوئی لفظ نہیں ہے، میم صاحبہ. تو یہاں آتی تھیں اور صاحب بھی گردن پھلا کے چلتے تھے.
اور لوگ بھی بتاتے تھے کہ میری بہو جو ہے، میرے خاندان میں ایک میم ہے، تو پورا خاندان جو اپ گریڈ ہو جایا کرتا تھا ماشاء اللہ۔ میرے ایک ماموں تھے جماعت کے ہمدرد، میں تحریک سے متعارف ہوا انہی کے ذریعے سے، وہ بتایا کرتے تھے کہ تعلیمی اداروں میں کسی کا داڑھی رکھنا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن نماز بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ کالجوں میں کوئی لڑکا نماز پڑھا ہو، کوئی لڑکی برقعے میں ہو، یہ ناقابل تصور چیزیں تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے یہ، یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی اسلام پہ عمل کرنا بہت عجیب سی بات تھی۔ اور اسی لیے تو جب پاکستان بنا اور مطالبہ ہوا کہ اب آپ جو دستور بنانے جا رہے ہیں وہ اسلامی ہونا چاہیے، پاکستان کو اسلامی مملکت ہونا چاہیے، تو آپ کی دستور ساز اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ کیا فضول بات ہے یہ، ہم نے اسلام ابو سلمان کا نام لیا تھا تاکہ ہندو سے اپنی شناخت بتا سکیں، اب تو اب پاکستان ہے، جو بھی صدر ہوگا یہ وزیر اعظم ہوگا مسلمان ہی ہوگا، یہاں تو کوئی تعلق دستور سے کیا تعلق۔ اور ایک بروہی صاحب جو پاکستان کے وزیر قانون بھی بن گئے تھے، انہوں نے بیان دیا کہ اگر مولانا مودودی صاحب قرآن کی ایک آیت دکھا دیں جس کا تعلق دستور سے ہو، ریاستی معاملات سے ہو، تو میں ان کو 5,000 روپے انعام دوں گا۔ اس زمانے کے 5,000 روپے آج کے میرا خیال ہے 50 لاکھ کے برابر ہوں گے۔ خیر مولانا مودودی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن مولانا مودودی کے شاگرد چودھری غلام محمد صاحب جو کراچی کے امیر تھے اور سندھ صوبہ تو ختم ہو گیا تھا، اس حصے کے امیر تھے جنوب مغربی پاکستان کے، وہ ملے کہ بروہی صاحب سے ملتے رہے بار بار، اب بالآخر وہ وقت آیا کہ یہ کہ بروہی صاحب کی بڑائی ہے کہ انہوں نے پھر بیان دیا کہ میں پچھلا بیان واپس لیتا ہوں، اور میں قائل ہو گیا ہوں کہ ریاست و سیاست اسلام کا بہت اہم موضوع ہے اور اسلام رہنمائی دیتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر پوری زندگی انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بات بھی کی، اور دنیا کے بڑے جیورسٹ ماہرین قانون میں سے تھے، وہ صرف قانون دان ہی تھے، وہ جیورسٹ تھے، بڑا نام ہے۔ 70 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے ان کو کھڑا کیا تھا سکھر سے آزاد امیدوار کے طور پہ، پوری کیمپین جماعت اسلامی نے چلائی تھی، 32,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے، اور ایک میٹرک پاس پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے ہار گئے تھے۔ تو تصور یہی تھا کہ اسلام کا کیا تعلق۔ میں چونکہ سیاسیات کا طالب علم ہوں، ایم اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں، اور وہاں یہ سبجیکٹ ہوتا ہے کہ مذہب اور ریاست، مذہب اور سیاست، مذہب اور حکومت، ان کا کیا تعلق ہے۔ اچھا یہ نصاب سارا ہمارا بنا ہے مغرب میں، تو اب ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نہیں جناب اسلام اور ریاست کا تعلق ہے، اسلام اور سیاست کا اپنا تعلق ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے یا یورپی قوموں کے قبضے سے پہلے مسلم معاشرے میں کبھی یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا تھا کہ مذہب کا کوئی تعلق ریاست و سیاست سے ہے یا نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ تھا۔ بادشاہ کتنا ہی خراب ہوتا تھا، حکومت کتنی بری ہوتی تھی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مذہب کو ایک طرف کے بات کرے۔ یہ سب یورپ کا تحفہ ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ یورپ نے جس عیسائیت کو دیکھا اور یہودیوں نے جس عیسائیت سے زخم سہے، ان کا رد عمل اس صورت میں ظاہر ہوا کہ یہودیوں نے سازشی انداز میں، عیسائیوں نے کھل کر چرچ کی مخالفت کی، پوپ کی مخالفت کی، اور صدیوں کی کشمکش کے بعد بالآخر پوپ کو ویٹیکن میں محدود کر دیا۔ اب وہ صرف عقیدت کے لیے کہ ہاتھ پیر چومیں ان کے اور ان کے سرمن سنیں، واز سنیں ان کے، بس عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چرچ نے بھی یہ گوارا کر لیا اور ایک خاموش معاہدہ کر لیا اسٹیٹ سے، ریاست سے، کہ اسٹیٹ ہمیں سپورٹ کرے گی عیسائیت کو پھیلانے میں، ہم اسٹیٹ کو سپورٹ کریں گے، کوئی مداخلت نہیں کریں گے، ہمارا دائرہ یہ، آپ کا دائرہ یہ۔ جرمنی میں انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور ہوتا ہے کہ کیا آپ کسی چرچ کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، آپ یس کر دیں تو رقم پوچھیں گے اور آپ کی تنخواہ سے خود بخود کٹ کر وہ رقم اس چرچ کو چلی جایا کرے گی۔ حالانکہ جرمنی جو ہے ایک غیر مذہبی ریاست ہے، سیکولر ریاست ہے، لیکن چرچ کو یہ سپورٹ دیتے ہیں۔ اور چرچ کیا سپورٹ دیتا ہے کہ ریاستی پالیسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو عیسائیت ایک ریلیجن ہے ان کے یہاں، ایسا ریلیجن جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ کے زیر زمین معاملات کو دیکھتا ہے
یا بالائے زمین معاملات کو؟ قبر کے معاملات یا قیامت کے بعد کوئی دنیا اگر آنی ہے تو اس دنیا کے معاملات؟ زمین کے اوپر کی دنیا ہے اس کا کوئی تعلق چرچ سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق عیسائیت سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی تہذیب جو غالب تہذیب ہے اس کے بنیادی ایمانیات میں شامل ہے۔ تو جب یہ تہذیب آپ کو کچھ پڑھائے گی تو یہی پڑھائے گی ہر مذہب کے بارے میں۔ اچھا، اسلام کو ریلیجن قرار دیا گیا، اسلام بھی ایک ریلیجن ہے، بدھ مت بھی ایک ریلیجن ہے، کرسچینٹی بھی ایک ریلیجن ہے، ہندو مت بھی ایک ریلیجن ہے۔ تو پھر ریلیجن کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ریاست سے، سیاست سے؟ لہذا اسلام کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی مغالطہ تھا اور آج بھی ہے مغالطہ، بہت سے لوگوں کو، کم ہو گیا ہے لیکن ہے، کہ بس مذہب کا کام یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو کان میں اذان دے دو، ختنہ کرا دو، عقیقہ ہو جائے، بچہ بولنے لگے تو بسم اللہ ہو جائے، قرآن پڑھ دے تو آمین ہو جائے، جوان ہو جائے تو شادی کر دو، مولوی سے نکاح پڑھوا دو۔ آدمی جب ریٹائر ہو اور دل چاہے تو ریٹائرمنٹ کے پیسے سے حج کر لے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور مر جائے تو کسی مولوی کو پکڑ کے لاؤ اور نماز جنازہ پڑھوا دو۔ یہ مذہب کا کل کام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے وہ شیطان کے چیلوں کے قبضے میں۔ یہ ایک پورا تصور حیات ہے، زندگی کا پورا ایک نظریہ ہے۔ 100 سال پہلے کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کے برعکس کوئی نظریہ دنیا میں پیش ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ کسی کے خیالوں میں ہو تو ہو، بند کمرے میں کوئی بات کرتا ہو تو کرتا ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور یہ کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ انگریزوں نے ایک اور عقل مندی کی تھی، ذرا پانی منگوا دیجیے گا پینے کے لیے۔ انگریزوں نے ایک اور عقل مندی کی تھی کہ انہوں نے جہاں جہاں گئے، خاص طور سے برصغیر انڈیا میں، ہر مذہب کا ایک الگ قانون بنایا۔ کچھ قوانین کو کہا انہوں نے یہ پبلک لاز ہیں، قتل جو ہے، چوری، ڈکیتی، یہ پبلک لاز، سب کے لیے ایک قانون۔ ایک دائرہ بنایا زندگی کا جس کو کہا پرسنل لاز، ذاتی قوانین، شخصی قوانین، بلکہ شخصی قوانین۔ تو مسلم پرسنل لا، ہندو پرسنل لا، کرسچن سکھ پرسنل لا۔ تو مسلم پرسنل لا کے نام سے ایک قانون بن گیا جو ابھی بھی انڈیا میں نافذ ہے، جس کو کہ بی جے پی ختم کر رہی ہے۔ اس کے تحت وراثت کا فیصلہ مسلم قانون وراثت کے تحت ہوا کرتا ہے۔ طلاق اور شادی کا فیصلہ ہندوستان کے عام قانون کے مطابق نہیں بلکہ مسلم پرسنل لا کے تحت ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے چند قوانین کو انہوں نے کہا کہ یہ مسلم پرسنل لا ہے۔ مسجدیں بنائیے، مدرسے بنائیے، مکتب بنائیے، اذانیں دیجیے، نمازیں پڑھیے۔ ہندوستان کی حکومت حاجیوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ پاکستان کے جتنے حاجی انڈیا سے جاتے ہیں اور ان کا کرایہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں ڈسکاؤنٹ، انڈیا دور ہے پاکستان کے مقابلے میں، سعودی عرب سے ڈسکاؤنٹ کرتی ہے حکومت وہاں کی۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہندوستان کا قانون جو ہے پورا قانون اسلامی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نظام ریاست، نظام سیاست، نظام عدالت، نظام سفارت، بین الاقوامی تعلقات، معیشت، یہ اسلامی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سیکولرزم کے خلاف ہے۔ یہی تصورات پوری دنیا میں ہیں۔ اس وقت جس آدمی نے یہ بات کہی کہ حضرات اسلام بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ کونے کھجرے میں بیٹھ جائیے، اللہ اللہ کیجیے، دنیا شیطان کے حوالے ہو۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ دنیا کا نظام چلے اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق، باقی جو عبادت ہے وہ ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ وہ بت کے سامنے جھکنا چاہے بت کے سامنے جھکے، درخت کے سامنے جھکنا چاہے درخت کے سامنے جھکے، ایک اللہ کو ماننا چاہے ایک اللہ کو مانے، تین کو ماننا چاہے تین کو مانے، سرے سے نہ مانے اللہ کو۔ اسلام اجازت دیتا ہے، اللہ اکراہ فی الدین۔ اسلامی ریاست میں، اسلامی حکومت میں
ہر شخص کو آزادی ہوگی، کھلے کفر کی آزادی ہوگی، شرک کی آزادی ہوگی، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن ریاست کا نظام جو ہے وہ اس بات کو انشور کرے گا کہ جو آدمی شرک نہ کرنا چاہے، کفر نہ کرنا چاہے، اللہ کی تابعداری کرنا چاہے، تو ریاست نہیں روکے گی اسے. ابھی تو یہ ہے نا کہ ایک حد سے زیادہ پر اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں بھی صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا بینک بنا دیا جائے جس میں کہ سود سرے سے نہ ہو، تو اسٹیٹ بینک کے کچھ قوانین ہیں جو اس کو اجازت نہیں دیتے. وہ گریجویلی چیزیں اجازت دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ روک دیتے ہیں. اگر غیر سودی بینک کہے کہ ہم پروفٹ بہت زیادہ دے رہے ہیں تو بینک محدود کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ متاثر ہوگی. یہ باقاعدہ پالیسی ہی رہی ہے. اور پاکستان کے دستور میں معاشی معاملات اور عدالت کا پروسیجر، ان دو چیزوں کو استثناء دیا گیا ہے کہ اسلام مداخلت نہیں کر سکتا، باقی سب چیزیں اسلامی ہیں. تو آج سے تقریباً 80 سال پہلے، 75 سال پہلے، ابو العلا مودودی کے نام کے ایک صاحب، جانتے ہیں آپ لوگ؟ نام سنا ہے؟ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو نہ جانتے ابو العلا مودودی کا نام؟ نہیں ممکن ہے. اب وہ دور آ گیا ہے جس میں ارکان جماعت پوچھیں گے کسی سے کہ مودودی کون تھا. وہ ہمارے سلمان بھائی سے بات ہو رہی تھی ارکان کے بارے میں، کسی کے بارے میں نے پوچھا کہ رکن ہیں؟ کہہ لیں گے ہاں. میں نے کہا پڑھنا آتا ہے؟ ان کہ ہاں آتا ہے. میں نے کہا لٹریچر پڑھا ہوا ہے؟ کہ ہاں پڑھا ہوا ہے. پھر کہنے لگے کہ بغیر لٹریچر پڑھے رکن کیسے بن سکتے؟ نہیں بن سکتے. میں نے کہا نہیں بن سکتے ہیں. کہ نہیں تو لٹریچر پڑھنا ضروری ہے. میں نے کہا اب ضروری نہیں ہے. کہ اچھا لیکن امانت داری وغیرہ تو ہے نا. میں نے کہا نہیں وہ بھی اب ضروری نہیں ہے. تو کہنے کیا ضروری ہے؟ میں نے کہا رکن بنانے کی خواہش، رکن بنانے والے کی چاہت، وہ جس کو چاہے بنا لے. تو اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. تو ابو العلا مودودی نام کے ایک نوجوان تھے جنہوں نے 1932 سے یہ کام شروع کیا. اس وقت وہ خود بھی دین کو سمجھ رہے تھے. 1941 تک پہنچتے پہنچتے اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جماعت ہونی چاہیے جو اسلام کے اس پورے تصور کو خود بھی قبول کرے، اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دے. وہ روزگار اس لیے کمائے کہ زندہ رہنا ہے، لیکن زندہ اس لیے رہے کہ یہ کام کرنا ہے. یہ کام کرنا ترجیح اول ہونا چاہیے. چنانچہ 1941 میں لاہور میں 75 آدمی جمع ہوئے پورے ہندوستان سے، پرانے زمانے کا برٹش انڈیا سے، اور انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. وہی جماعت بڑھتے بڑھتے 47 میں پھر دو حصوں میں تقسیم ہوئی، پاکستان بن گیا تو انڈیا والی جماعت الگ ہو گئی، پاکستان والی جماعت الگ ہو گئی. انڈیا کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ ہی کو امیر رکھیں گے، آپ ہی سے ہدایت لیں گے. مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہوگا، آپ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، دو ملک بن گئے ہیں، آپ کا نظام الگ ہو ہمارا نظام الگ ہو. تو انہوں نے کہا اچھا بتا دیے ہم کیا کریں. تو مولانا مودودی بڑے ویژن والے آدمی بھی تھے اور بڑے ظرف والے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ سے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھ سے آپ کچھ رابطہ رکھیں، پوچھیں، آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، آپ خود طے کریں آپ کو کس طرح کیا کرنا ہے. تو وہ لوگ جمع ہوئے. انہوں نے پھر مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امیر مقرر کیا، جو بہت لمبے عرصے تک رہے ان کے یہاں امیر. اور جماعت اسلامی پاکستان میں مولانا مودودی امیر رہے. جماعت اسلامی نے پھر یہاں کے حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھالا، تبدیلیاں کی. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہ کلیئر نہیں تھا کہ یہ اسلامی ملک ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا اسمبلی میں آواز اٹھی کہ یہ دستور جو بننے جا رہا ہے یہ سیکولر ہوگا. اس کی مخالفت اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی نے کی. جماعت اسلامی اسمبلی میں نہیں تھی، الیکشن نہیں لڑتی تھی اس وقت تک. اور اسمبلی کے اندر سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ رفقا تھے، کچھ مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے، انہوں نے ڈٹ کے اس کی مخالفت کی کہ یہ تو عجیب فضول سی بات ہے کہ ہم نے اسلام کا نام لیا پاکستان بنانے کے لیے، اب اسلام کا نام نہ لیں. تو پاکستان کسی جغرافیہ کا نام تو نہیں ہے. یہ علاقہ جو پاکستان بنا ہے یہ کبھی ایک ملک نہیں رہا ہے. پاکستان کی جڑیں تو نظریے میں ہیں، یا آپ تاریخ میں کہہ لیجئے، جغرافیہ تو تھا ہی نہیں وہ پیسہ. تو پھر یہ 1949 میں ایک قرارداد پیش کی گئی، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیش کی. اس کا نام ہے آبجیکٹو ریزولوشن، قرارداد مقاصد. ایک صفحے کی قرارداد ہے، اسمبلی نے وہ پاس کی. اس قرارداد کی تیاری میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، اور جو میں نے پڑھا ہے کہ یہ خود مولانا مودودی جیل میں تھے، ان کے پاس یہ قرارداد بھیجی گئی کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو اتفاق ہے کہ نہیں ہے. اور انہوں نے کسی جگہ کوئی لفظ آگے پیچھے کرنے کے لیے کہا، اس طرح کیا بھی گیا. وہ قرارداد جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کی طرح ہے، بلکہ مولانا مودودی ہی نے کہا کہ اب پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے.
یعنی ریاست کو ایک اسلامی ریاست قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں بہت باریک نقطہ ہے، ایک بہت اہم فقہی نقطہ، کہ جس طرح سے افراد کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں، کافر نہیں رہتے۔ ایک ہندو، بت پرست، عیسائی، یہودی، سکھ اگر کلمہ شہادت پڑھ دے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ نماز نہ بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہ بھی دیتا ہو، اس میں اور بھی خرابیاں ہوں، لیکن کلمے پر اگر قائم ہے وہ تو مسلمان ہے۔ اس کے لیے الگ قوانین ہوں گے، اس سے شادی بیاہ کر سکتے ہیں، رشتے ناطے کر سکتے ہیں، اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، وراثت میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کسی نہ کوئی وراثت سے محروم ہوگا، نہ کہ اس کی وراثت کسی اور کو نہیں ملے گی۔ مذہب کی وجہ سے نہیں ملتی نا، اگر باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے یا الٹا، تو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملتی۔ لیکن اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ریاستیں کلمہ پڑھ لیں تو ان کی حیثیت مسلمان کی ہو جاتی ہے۔ آپ بے عمل مسلمان کہہ سکتے ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنے والے کو آپ بے عمل کہہ سکتے ہیں، مسلمان گناہگار کہہ سکتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آپ فاسق کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ جو کلمہ شہادت پہ قائم ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو، اس کو کافر قرار دے۔ تو کوئی ریاست اگر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو مانتی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و رہبر مانتی ہو تو اسے کوئی غیر اسلامی نہیں کہہ سکتا۔ اس پہ اطلاق ہوگا اسلامی ریاست کے قوانین کا، اور جو شہری اس کے ہیں ان کا فرض ہوگا کہ اسے بامانہ اسلامی ریاست بنائیں۔ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، دستور کی کتاب میں، اسے عمل میں ظہور میں لائیں۔ جماعت اسلامی یہی کام کر رہی ہے۔ قرارداد مقاصد، اسمبلی میں جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بھی نہیں تھا اس وقت، مسلم لیگ میجورٹی میں تھی، بلکہ مسلم لیگ تھی، چند لوگ کانگریس کے تھے۔ تو اس نے جو قرارداد پاس کی ہے اور پاکستان کو کلمہ پڑھایا ہے، اب اس کلمے کے مطابق پاکستان کی داخلی تشکیل کرنی ہے، نظام کو بدلنا ہے، اس کے مطابق سوسائٹی کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ یہ وہ کام ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے سیاست کہہ لیجئے، آپ چاہیں تو اسے پاور پولیٹکس کہہ لیجئے، آپ چاہیں اسے دعوت کام کہہ لیجئے، آپ چاہیں اسے نیشن بلڈنگ کہیے، قوم سازی، سماج سازی، تطہیر و تعمیر افکار، اصلاح و تربیت، اصلاح سماج، اصلاح معاشرہ، اصلاحی حکومت، جو اس طرح چاہیں استعمال کریں، آپ کی مرضی۔ لیکن جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ کام ہے جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کہ صرف اپنی ذاتی اور خاندانی زندگی کو اسلام کے مطابق نہ بنائیں، بلکہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، وہ ملک جس نے ابتدائی سالوں میں ہی کلمہ پڑھ لیا، اس کو کلمے والا ملک واقعی بنائیں۔ وہاں وہ سب چیزیں ختم کی جائیں اجتماعی زندگی سے جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، جو ان کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں، جو انسانوں پہ ظلم کرنے والی ہیں، جو لوگوں کے حقوق سلب کرنے والی ہیں، جو انسانوں کو اللہ کی بندگی سے روکنے والی ہیں، ان کو بھٹکانے والی ہیں، ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ یہ جد و جہد ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے، چاہے وہ درس قرآن کرتی ہو، چاہے وہ تربیت گاہ کرتی ہو جیسے یہ کر رہی ہے، چاہے وہ الیکشن لڑتی ہو، چاہے وہ خدمت خلق کا کام کرتی ہو، چاہے وہ اسلامک سینٹر بنا رہی ہو، چاہے وہ یتیم خانہ بنا رہی ہو، چاہے وہ پانی پلانے کا انتظام کر رہی ہو، چاہے وہ الخدمت اسپتال چلاتی ہو۔ مقصود یہ ہے کہ پہلے درجے میں پاکستان کو اور اس کے بعد پوری دنیا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنانا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بحثیت فرد اور بحثیت جماعت اس کام کو کرتے رہیں، کرتے کرتے یہاں تک کہ دنیا سے چلے جائیں اور یہ جھنڈا جو کسی اور کو دے دیں۔ ایک ریس ہوتی ہے، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ریلے ریس، شاید نوجوان واقف ہوں۔ ریلے ریس دوڑنا ہوتا ہے، بہت لمبی دوڑ ہوتی ہے، وہ ایک آدمی نہیں دوڑتا ہے، تعداد مقرر نہیں ہے، جتنی لمبی ہوتے لوگ ہوں گے، اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑا اسٹیڈیم یا دوڑنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہاں مختلف جگہوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پارٹنرز ہوتے ہیں، مثلا فرض کے 5 پارٹنر ہیں ہر ٹیم کے، میں شروع کروں گا، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی، اور اگلے پوائنٹ تک جا کر کے اگلے آدمی کو دے دوں گا، اب وہ آگے دوڑے گا۔
وہ بھی ایک خاص مقام دوڑے گا، پھر وہ اگلے کو دے دے گا، یہاں تک کہ ریس مکمل ہوگی. جو آخری آدمی ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی آنا ہے وہ آئے گا. ریلے ریس کہتے ہیں. میں جماعت اسلامی کے کام کو ریلے ریس کہتا ہوں. جماعت اسلامی بنی تو میں پیدا نہیں ہوا تھا. آپ میں سے شاید اکا دکا ہی ہوں گے لوگ، یہ اکا دکا بھی نہیں ہوں گے. تو ہم سب بعد میں، ہمیں تو بعد میں ملیں گے جماعت، بعد میں جماعت سے متعارف ہوئے. ہمارے بعد میرے بھی بال سفید ہو گئے. جب میں تحریک میں آیا تھا تو میری داڑھی نکلی ہی نہیں تھی سرے سے، اور جب نکلی تو داڑھی رکھی نہیں تھی، اور رکھی تو سفید نہیں نکلی. میری داڑھی سفید نہیں نکلی، کالی نکلی، اور آج سفید ہو گئی ہے. میرے بعد کوئی اور کرے گا اس کام کو؟ تو ریلے ریس ہے. اللہ کے دین کا کام ہے ہی ریلے ریس. اور اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ تم اس جھنڈے کو لے کر دوڑتے رہو. جتنا کام کر سکتے ہو، جتنی توانائی ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنا دماغ دیا ہے ہم نے، سب کو احسن انداز میں استعمال کرو، اور بہترین حالات میں اس کام کو، اس دعوت کو، اس جماعت کو اگلوں کے حوالے کر دو. اب آگے وہ جانیں. تمہارا کام ختم، آؤ حساب دعا کر کے مجھے، میں تمہارا اجر دوں گا. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اسلامی نظام قائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تم نے اپنا حصہ ادا کیا. اس پورے گیم میں تمہارا جو پارٹ تھا، اس پارٹ کو ادا کیا کیسا. ڈرامے آتے ہیں نا تو پارٹس ہوتے ہیں، اس میں کیریکٹرز ہوتے ہیں. ہر کیریکٹر اپنی حد تک ذمہ دار. بعض کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں ہی ڈرامے کے یا فلم کے ختم ہو جاتے ہیں، شہید ہو گئے، مار دیے گئے، اب ان کا آگے کوئی رول نہیں ہے. ان کے کیریکٹر یا ان کے رول کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسی اتنی منٹ کا ہوتا ہے. اگر 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا یا آدھے منٹ کا رول تھا، اس پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے رول کیسا ادا کیا. کچھ کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے آخر تک رہتے ہیں، جس کو عام طور پہ ہیرو کہتے ہیں. تو یہ جو پوری فلم ہے دنیا کی زندگی کی، تو ہمارا ایک رول مقرر ہے. اس رول کو ہم ٹھیک سے ادا کریں، اپنا کام ٹھیک سے کریں، اگلوں کے حوالے کر دیں. تو موٹے انداز میں یہ ہے جماعت اسلامی. اور کام کیا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائیو، اللہ نے زمین پر ہمیں جانور بنا کر نہیں بھیجا. اللہ نے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، زمین پر ایک مشن دے کر بھیجا ہے. سارے جاندار کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، جینا چاہتے ہیں لیکن مر جاتے ہیں. کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، جیتے رہنا چاہتے ہیں لیکن مر جاتے ہیں. انسان کا بھی بالکل سیم یہی معاملہ ہے. اس معاملے میں انسان اور جانور، چرند پرند، درندے، انسان سب برابر ہیں. سب پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن مر جاتے ہیں. تو ہم جانور ہیں گویا کہ. شیطان نے یہی بات ہمیں سمجھا دی ہے. جو مغربی تہذیب ہے، غالب تہذیب ہے، وہ یہی سمجھانے میں لگی ہوئی ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا دوبارہ نہیں ملنی ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت جہنم. اور ہے اگر تو کوئی بات نہیں، عیسیٰ چڑھ گئے تھے سولی پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. ہم لوگوں نے بھی کچھ عیسیٰ بنا رکھے ہیں، پیر صاحب ہے، کچھ اور چیزیں ہیں کہ ہمیں نجات دلا دیں گے. اور یہودیوں کا تصور یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، چونکہ بنی اسرائیل ہیں، اور گئے بھی تو 2-4 روز کے لیے جائیں گے، پھر نکال دیے جائیں گے اس میں سے. اسلام کا تصور سے بہت آگے ہے کہ ہم جبلی طور پہ تو جانوروں والی صفات رکھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، بچہ پیدا کرتے ہیں، اپنی جانشین چھوڑ جاتے ہیں، جینے کے لیے کھانا پینا پڑتا ہے، بس. یہ اور کچھ چیزیں جانوروں جیسی ہوں گی. لیکن جو اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، جو شعور دیا ہے، جو چیزوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے، کچھ اخلاقی قوانین دیے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں دیے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے ہمارے علم میں، کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے یہاں نیکی اور برائی کا کوئی تصور ہو؟ سب جبلت کے مطابق چلتے ہیں. جبلت جو فطرت ہے، مرغیوں کے لیے، مرغوں کے لیے، بکروں کے لیے، گایوں کے لیے، شیروں کے لیے، کتوں کے لیے، بھیڑوں کے لیے حلال و حرام، جائز ناجائز کا کوئی اصول نہیں ہے. شیر گھاس نہیں کھاتا، وہ کھا ہی نہیں سکتا، کتنی پکا دیں، کتنی اچھا بنا دیں، اسے سوپ بنا کر پلا نہیں کھائے گا، گوشت ہی کھائے گا. اور گائے جو ہے اور گھوڑا جو ہے وہ گھاس ہی کھاتا ہے. ہزاروں سال پہلے بھی کھاتا تھا، اب بھی کھاتا ہے. اس میں حلال و حرام کا کوئی اصول نہیں ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا پھل توڑ کے میں کھا لوں اجازت کے بغیر آپ کے، تو میرے لیے حرام ہو جائے گا. وہ پھل جو خود حلال ہے وہ حرام ہو جائے گا.
اگر رمضان میں ہم دن کے وقت کھا لیں گے تو کھانا حلال ہے، زمزم بھی پی لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ ہوگا مجھے، چاہے زمزم ہی کیوں نہ پیا ہو۔ یہ انسانوں کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اخلاقی سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، ایمانداری کرنا، یہ اخلاقی قوانین ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کے پاس سب سے اہم اسائنمنٹ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں سے پوچھا، وہ لرز گئے، پھٹ جاتے۔ زمین و آسمان، چاند ستاروں سے پوچھا کہ تمہارے ذمہ یہ کام کریں، خلافت والا کام، سب نے منع کیا۔ انسان تیار ہو گیا، اور وہ بڑا ظلوماً جہولا تھا، بڑا ہی نادان تھا، یا نادان ہے، کہ اتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی ہے لیکن بے خبر ہے۔ یعنی کسی کو پاس فرض کیا کہ 10 کروڑ روپے دیے جائیں کہ ذرا یہاں سے جاؤ اور ایسا کرو کہ جا کر کے صدر میں جا کے بینک میں جمع کروا دو، اور وہ 10 کی تھیلی لٹکا کے نوٹ نظر بھی آ رہے ہوں، موٹر سائیکل پہ چلا جا رہا ہو، راستے میں کوئی اس کو چھین لے، جھپٹا مار دے، غافل ہے۔ تو شیطان بھی جھپٹا مارنے کے لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی امانت ہمارے سپرد ہے، یہ خلافت والی امانت، دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنے والی امانت، زندگی کے نظام کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جماعت اسلامی بس کہتی ہے اس کام کو کرو۔ اس کام کو کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے تھے۔ مولانا مودودی نے اجتہاد کر کے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رائے عامہ کو بدلنا ضروری ہے، جبراً اس تصور کو آپ تھوپ نہیں سکیں گے۔ نظام کو بدلنے کے لیے عوام کو ساتھ ملانا ضروری ہے، عوام ساتھ نہ ہوں تو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور مجبور کر کے جو کام کروایا جائے گا تو جیسے ہی جبر کم ہوگا لوگ بغاوت کر دیں گے۔ تو لوگوں کو ساتھ آنا ضروری ہے۔ ساتھ کب آئیں گے؟ ہمیں ووٹ کیسے ملیں گے؟ جب معاشرہ بدلے گا۔ بیسیکلی ہمارا معاشرہ تو جاگیردار معاشرہ، فیوڈل معاشرہ ہے، اسی لیے غریب گھرانے کا آدمی بھی اگر ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر بن جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ہی دن ورنہ پہلے ہفتے وہ سب علامتیں اختیار کر لے کہ جو وڈیروں سے وابستہ ہیں، جیسے پجیرو گاڑی آ جائے اس کے پاس۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، سندھی ہیں وہ، بھائی سندھ میں تو پیسہ آئے تو 2 چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں، پجیرو اور نئی بیوی، تاکہ لگے کہ وڈیرا ہے وہ۔ وڈیرا نہیں ہوگی تو اس کی عزت نہیں ہوگی، لوگ مسکین کہیں گے۔ جماعت اسلامی کے 4 وزیر تھے مرکز میں، ایک پروفیسر خورشید تھے جو انٹرنیشنل فیم اکنومسٹ ہیں۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے دفتر کی فائل گھنٹی بجا کر نائب قاصد کو بلا کر نہیں دیتے تھے کہ جا کر کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے سیکرٹری کو دے آؤ، وزیر ہو کر خود چل کے جاتے تھے اور اس کے ٹیبل پہ رکھ کے آتے تھے، وہ سر کرتا رہتا تھا، آپ رکھ کے آ جاتے تھے۔ کراچی پہنچے تو ایئرپورٹ پر ان کا پورا اسٹاف پہنچ گیا لینے کے لیے، سینئر افسران۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ بھائی وقت ضائع نہ کیا کریں آپ لوگ، بہت کام کرنا ہے ہمیں، آپ لوگ دفتر میں کہا مجھے ایک آدمی کو آ جائے کرے مجھے لینے کے لیے، گاڑی آ جائے بس کافی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے چوکیدار بھی جو تھے دفتر کے، اور چپراسی بھی جو ہے وہ کہتے تھے صوفی صاحب کہا کرتے تھے، صوفی صاحب۔ ایک اور وزیر تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا معاشرہ جاگیردارانہ ہے، یہاں تو فوفا کے بغیر تو کوئی چلتی نہیں ہے، تو انہوں نے وہی انداز اختیار کیا۔ تو ان سے سب ڈرتے تھے، سیکرٹری بھی ڈرتا تھا، سب لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ تو مجھے یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے اپنی خلافت کے 6 سال حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر بنا کے بھیجا۔ حضرت عمر سال 2 سال پہ نمائندہ بھیجتے تھے اپنا کہ جا کر دیکھو کہ میرے گورنر کس حال میں رہ رہے ہیں، فلاں چیز دیکھو تو چھین لو، فلاں چیز دیکھو تو جلا دو، فلاں چیز ہو تو روک دو، تاکہ وہ عوام کے درمیان رہیں، عوام سے دور نہ ہو جائیں، اونچی کوٹھی کوئی نہ بنائے، مہنگے گھوڑے پہ نہ بیٹھے، کھانا سادہ ہونا چاہیے، کپڑا بہت قیمتی نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کرپشن کریں یا عوام سے دور ہو جائیں۔ وہ بھی صحابی تھے جن کو بھیجا، نام میں بھول رہا ہوں اس وقت۔ دمشق پہنچے تو دیکھا کہ ان کی تو دیوڑی ہے، بڑی سی کوٹھی بنی ہوئی ہے 2 منزلہ۔ حضرت عمر کا حکم تھا کہ جب دیکھنا تو آگ لگا دینا، تو انہوں نے آگ کا سامان جمع کرنا شروع کیا۔ تو گورنر کو اطلاع ہوئی تو وہ آئے فوراً، کہنے لگے رکو رکو رکو،
میں خط دے رہا ہوں، پہلے امیر المومنین کو جا کے خط دے دو، اس کے بعد جو حکم کر دیں وہ کر لینا۔ خط کیا لکھا امیر معاویہ نے کہ یا امیر المومنین، آپ نے جہاں مجھے گورنر بنا کر بھیجا ہے شام میں، یہ بڑے ظاہر بین لوگ ہیں، یہ ظاہری چیزوں متاثر ہوتے ہیں، یہاں کوئی آدمی مسکین بن کر رہے گا، سادگی سے رہے گا تو اسے روند ڈالیں گے، ان کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پہ چڑھ کے رہا جائے۔ اور بھی اس طرح الفاظ تھے۔ امیر المومنین نے کہا، حضرت عمر نے کہا خط پڑھ کر، اچھا رہنے دو، مت جاؤ، چھوڑ دو۔ یہ زمینی حقائق ہیں کہ اگر یہ جو سامنے پالاریوں کا علاقہ ہے، یا جو سردار ہے یہاں کا کوٹری کا، کیا نام ہے اس کا، یہ میں نے بھی ہے، سکندر تو باپ تھا اس کا، وہ بھی MNA تھا، اسد سکندر، ملک اسد سکندر۔ یہ جب اس کا باپ جب مر گیا، ضمنی انتخاب ہوا، تو اس کی عمر جو ہے الیکشن لڑنے کے سے کم تھی، تو کراچی بورڈ سے اسے میٹرک کیا تھا، تو اس کی ڈیٹ آف برتھ چینج کروائی گئی۔ گورنر سندھ ہی کر سکتا ہے یہ کام، میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں جو عمر لکھی ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں کر سکتا۔ گورنر کے ذریعے اجازت لے کر کے اس کی عمر بڑھوائی گئی تاکہ اپنی باپ کی سیٹ پہ الیکشن لڑ سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ ابھی سندھ میں ہوا ہے نا کہ ایک غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے آئے کہ ہم اس سے شادی کریں گے، ماں باپ نے رجسٹ کیا، شوٹ کر کے چلے گئے۔ جب اخباروں میں خبر اچھلی تو اب گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ بلوچستان میں کوئٹے میں یہ جو اچکزئی صاحب بڑے ترقی پسند بنتے ہیں، ان کا کزن ہے MP ہے، اس نے دن دہاڑے چوک پر کھڑے غریب کانسٹیبل کو کچل دیا انتقاماً، غصے میں، کیونکہ جاتے اسے روکا تھا، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، شور مچا تو اس کو گرفتار تو کر لیا ہے، اور وہاں ٹھاٹ سے رہتا ہے، سارے حشم اور خدم کے ساتھ رہتا ہے وہ۔ تو ہمارا یہ معاشرہ ہے۔ اب بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں جماعت اسلامی والی مسکین لوگ وہ کیسے سب کو جمع کریں۔ کئی جگہوں پہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارا گاؤں پورا کا ووٹ دے دے گا آپ کو، لیکن یہ گاؤں جو ہے ہمارا نہیں ہے، یہ تو وڈیرے نے جہری کی جگہ دی ہوئی ہے، یہ ہمیں یہاں سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ کسی اگلے وڈیرے کے پاس جائیں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ جگہ دے گا، اور جگہ دے کے پھر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ہمیں ووٹ دو، ہمارا کام کرو۔ تو جب وڈیروں ہی کی غلامی کرنی ہے تو یہاں تو ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، یہاں سے کہ کرنے دیجیے غلامی، ہاں آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کے لیے ہمارا دل ہے، تو دل حسین کے ساتھ، تلوار یزید کے ساتھ۔ یہ ایک معاشرہ ہے نا پورا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ لوگ وڈیرے کے خلاف جماعت اسلامی کو ووٹ دے دیں۔ MQM جو سندھ میں جس طرح کراچی میں الیکشن لڑتی ہے، یہ لڑتی تھی، سندھ میں ویسی الیکشن ہوتا ہے، یہ طے ہوتا ہے کہ یہ فلاں وڈیرے کا گاؤں ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ الیکشن میں گئے سندھ کے کسی گاؤں میں، 4-5 لوگ، 70 کی بات بتائی انہوں نے، تو وہاں جو مخالف وڈیرا تھا اس نے کہا کہ اچھا، بلوایا اس نے، کیوں آئے ہیں آپ لوگ؟ تو بتایا کہ جماعت اسلامی نے بھیجا ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت تو نہیں تھی کوئی یہاں پہ، لیکن چلے ہمارے مہمان ہیں۔ تو وہی کھانا، جماعت اسلامی کا تو کوئی آدمی کھانا دینے بھی نہیں گیا، لوگ ہی نہیں تھے، بھوکے تھے بیچارے، تو کھانا بھی اسی وڈیرے کے لوگوں نے دیا۔ اور جب یہ پولنگ ہو گئی تو اس کے بعد پیغام آئے وڈیرے کا، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا اور رات ہمارے یہاں رہیے گا۔ رات کو کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ ٹھہرایا بھی اس نے۔ تو پورے گاؤں میں شاید 12 ووٹ ملے تھے اور 1000 کے قریب ووٹ ملے تھے وڈیرے کو۔ تو رات کو کھانے وانے کے بعد وڈیرے نے کہا کہ آپ نے بلا وجہ زحمت کی، یہاں تو الیکشن ایسے ہی ہو سکتا ہے، یہاں پہ آپ کو آنے نہیں چاہیے تھا یہاں پہ، اور ہم نے تو آپ کو عزت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ آپ کی اکثریت کا حال ہے۔ یہ آپ کے نواز شریف صاحب کہ کرپشن پہ کوئی شبہ نہیں کسی نون لیگ والے کو، لیکن ووٹ نواز شریف کو دیں گے۔ کراچی میں MQM کی ظلم و ستم سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ووٹ انہی کو دیں گے۔ پیپلز پارٹی جس طرح لوٹتی ہے سندھ کو، جتنا پیسہ آپ صوبوں کو مل رہا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتے آپ، اور کوئی کام نہیں کرے گی، لیکن سندھ کے لوگ ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو۔ تو ایسے ماحول میں
ہمیں کام کرنا ہے. تو جب رزلٹ میں آپ کے ووٹ کم ملتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں, تو پھر بائیکاٹ کر نہیں لڑیں الیکشن. پھر آپ پھر نہیں لڑیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہاں تو لڑنا پڑے گا. تو لڑیں گے تو پھر ووٹ کم ملیں گے, ہاں تو پھر نہیں لڑتے. تو نہیں لڑیں گے تو الیکشن کے دن نام نہیں آئے گا آپ کا, تو پھر لڑ دیتے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا, کہا افغانستان چلتے ہیں, کہا افغانستان چلو, کہا افغان کا ڈر ہے, کہا افغان تو ہوگا, افغانستان جائیں گے تو افغان تو ہوگا نا. کہا کہ اونٹ پر بیٹھیں, کہا کہ اونٹ پر بیٹھو, کہا کوہان کا ڈر ہے, کیا کوہان تو ہوگا. اونٹ بغیر کوہان کے کہاں ہوگا, افغانستان بغیر افغان کے کہاں ہوگا, اور الیکشن بغیر ایک جاگیردارانہ معاشرے میں ایک جہاں برادری ازم چلتی ہے وہاں اس کے بغیر تو نہیں. تو اس لیے دل بڑا رکھیے, اور اگر جماعت طے کرتی ہے بہت سارے آپشنس میں کوئی ایک آپشن اختیار کرے گی نا, تو اپنی رائے کے برعکس بھی اس آپشن پہ چلیے اور خیر کی دعوت پہنچاتے رہیے. سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. پھر کوئی ایسا وقت آئے گا کہ کوئی لہر چلے گی خیر اور نیکی کی, اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اچانک اوپر پھینک دے گا, کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچا دے گا, اور بہتے ہوئے نیل میں سے نکال کر کے ملکہ کی گود میں پہنچا دے گا. اور ملکہ جب آپ کو جوان کر دے گی اور جب نکال دے گا فرعون, تو کسی شعیب کے پاس پہنچا دے گا, اور شعیب کی بیٹی جو آپ کی بیوی ہوگی اس ساتھ چلیں گے آپ. بظاہر تو ٹھنڈک میں آگ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ہاتھ تاپ سکیں, لیکن آگ دینے کے نتیجے میں نبوت مل گئی. اب نبوت تو نہیں ملے گی ویسے, لیکن یہ کہ اس کے بعد اللہ کہیں پہنچا دے گا. تو اللہ اس پر قادر ہے کہ اور نہ بھی ہو تو کون سا میں نے پرمٹ لینا ہے جماعت اسلامی کے آنے کے بعد, کون سی میں نے کوٹھی بنانی ہے, کون سا میں نے بحریہ ٹاؤن آباد کرنا ہے اپنا. تو ہم تو معاشرے میں خیر کے پیامی ہیں, خیر کے چراغ جلاتے رہیں گے, لیکن اس کے لیے بہترین صلاحیت استعمال کرنا, بہترین دماغ استعمال کرنا. یہ دماغ استعمال کیجئے. دماغ کو استعمال کرنا اہل ایمان جو ہے خلاف اسلام سمجھتے ہیں. ایک درس ہو رہا تھا, میں پہنچا تو جماعت کے رکن جماعت امام صاحب وہ اچھے مقرر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے. پیٹ کو نیچے رکھا ہے, دل کو اوپر رکھا ہے, اس لیے کہ دل افضل ہے. جب درس ختم ہوا, میرا پروگرام ہوا, تو میں نے یہیں سے آغاز کیا کہ مولانا صاحب ایک اور چیز کو بھول گئے جو دل کے اوپر بھی ہے. تو اگر ترتیب یہی ہے تو پیٹ پر دل اور دل پر دماغ کو فوقیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ کی حفاظت کے لیے ایک زبردست کھوپڑی بنائی ہے. اس کھوپڑی کے اندر ایک جھلی ہے, اس جھلی کے اندر ایک پانی ہے, پانی کی خاص مقدار ہے. اس پانی کی مقدار کے برابر روزانہ پانی نکلتا ہے اس میں, اور روزانہ پانی آتا ہے. اور ایسا نظام ہے کہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. گھٹے گا تو دماغ آپ کا نقصان پہنچے گا, دماغ کو بڑھ جائے گا تو نقصان پہنچے گا. اللہ کا نظام ہے, اتنا زبردست نظام بنایا ہوا ہے. ہیلمٹ پہنا کریں اس کو بچانے کے لیے. تو وہ کہے کے لیے دیا ہے, صرف محفوظ رکھنے کے لیے, یا اپنے کاروبار میں چالاکیاں کرنے کے لیے, زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو لڑانے کے لیے, اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے, یا دین میں بھی استعمال کرنے کے لیے اس کا کوئی کام ہے. تو دین کے لیے, تحریک کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, خیر کے لیے دماغ کا استعمال کیجئے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی دی ہوئی, جو صرف انسانوں کو دیا ہے. ایسا دماغ کسی کو نہیں دیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.